السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیخ ابن الزعب عینی رحمۃ اللہ تعالی ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے اور مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ اطہر کی زیارت کا شرف حاصل کرتے۔ شیخ چونکہ عربی کے شاعر تھے، اس لیے ہر سال ایک قصیدہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں لکھ کر لاتے اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنا مدحیہ قصیدہ پڑھتے۔ شیخ ابن الزعب رحمت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حسب عادت روضہ مقدس کے پاس اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے اپنے مکان پر چلنے کی دعوت دی۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ مدینہ منورہ کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک مکان پر پہنچے تو اس شخص نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میں دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کی اوٹ میں چھپے ہوئے دو حبشی نمودار ہوئے۔ بس ایک سیکنڈ بعد ان کے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ ہمارے پیچھے وہ آدمی بھی تھا۔ اندر جا کر اس بدبخت نے، جو کہ شاید سبائی یعنی شیعہ تھا، ایک چھری اٹھائی اور حبشیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے زبردستی میرا منہ کھولا اور اس بدبخت نے میری زبان کاٹ دی اور کہا کہ کیا اسی زبان سے ابو بکر اور عمر کی تو مدح کرتا تھا؟ یہ کہہ کر کٹی ہوئی زبان میرے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے چھوڑ دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی عالم میں مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور سرور کائنات آقا اور مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بائیں جانب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹی ہوئی زبان میرے ہاتھ سے لے لی اور اپنا لعاب مبارک لگا کر میرے منہ میں رکھ دی۔ میں بیدار ہوا تو میری زبان بالکل درست تھی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ میں آئندہ سال پھر حج کے لیے آیا اور حسب معمول روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور دعوت قبول کرنے کے لیے کہا۔ گزشتہ سال کا واقعہ یاد آیا، لیکن پھر سنت سمجھ کر دعوت قبول کر لی۔ دعوت کے لیے چلے تو چلتے چلتے اسی پہلے مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر میں نے خوف محسوس کیا اور قدرتی طور پر میرے قدم رک گئے۔ وہ شخص میرے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر قدرے مسکرایا اور کہا کہ حضرت گھبرائے نہیں، اندر آئیے۔ میں توکل علی اللہ اندر داخل ہوا۔ بالکل پہلے کے برعکس اس نے ایک الگ کمرے میں عزت سے بٹھایا اور عمدہ کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا ہوا تھا۔ اس شخص نے بندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا باپ ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے گزشتہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدح کرنے پر آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو مسخ کر کے اسے بندر بنا دیا اور یہ ہر وقت اسی جگہ بندہ رہتا ہے۔ دوستو، اسی طرح
محب طبری ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت اہل حلب کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتی اور سب و شتم کو روا رکھتی تھی۔ امیر مدینہ کے پاس آئی اور بہت مال و اسباب، عمدہ کپڑے اور مختلف قسم کے تحفے تحائف اور سیوں و زر ساتھ لائی، اور امیر مدینہ کے سامنے یہ سارے تحائف جو ایک اہل دنیا کو مول لینے کے لیے بہت تھے پیش کر کے عرض رساں ہوئی کہ یہ تحفے تحائف اور سیم و زر کی یہ پیشکش قبول کر لی جائے اور اس کے صلے میں اتنا کیا جائے کہ حجرہ شریف روزہ اطہر کا دروازہ کھلوا دیا جائے کہ وہ جماعت جسد اطہر حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال سکیں۔ امیر مدینہ کو خالص دنیا دار اور زر پرست تھا، یعنی جو امیر مدینہ تھا وہ خالص دنیا دار اور زر پرست تھا۔ اس سودے کے لیے وہ تیار ہو گیا اور حرم شریف کے دربان کو بلا کر حکم دیا کہ دیکھو جب اور جس وقت یہ لوگ آویں دروازے حرم شریف کا کھول دینا، یعنی حرم شریف کا دروازے کو ان کے لیے کھول دینا، اور یہ جو کچھ بھی کریں انہیں منع نہ کرنا۔ دربان کہتا ہے کہ جب تمام لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر رخصت ہو گئے اور دروازے حرم شریف کے حسب دستور بند ہو گئے، باب السلام پر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے حسب حکم امیر دروازہ کھول دیا، دیکھتا کیا ہوں کہ 40 آدمی کدال اور مشعل لیے کھڑے ہیں۔ یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور میں نے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر رونا شروع کیا کہ یا الہی یہ کیا قیامت نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اور صحابہ کی جلالت شان نظر آ گئی جب میں نے دیکھا کہ ابھی یہ لوگ منبر شریف کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ زمین ان تمام لوگوں کو ماں ان کے مال و اسباب کے نگل گئی۔ امیر مدینہ کو قدرتاً انتظار تھا کہ یہ جب نہ ہنجار اپنے کام سے فراغت پا چکیں گے تو اس کے پاس ضرور جائیں گے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تب امیر نے مجھے بلا کر حال پوچھا، میں نے جو کچھ دیکھا بیان کر دیا۔ امیر کہنے لگا تو دیوانہ ہو گیا ہے، سمجھ کے کیا کہتا ہے تو؟ میں نے کہا اے امیر جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا، تو چل کے خود دیکھ لے۔ ان کے بعض کپڑے نمودار ہیں۔ اس روایت کو بسند معتبر جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی نقل کیا ہے۔ تاریخ کے ان عبرت انگیز اور دل خراش واقعات کو محسوس کر کے بھلا کس مسلمان کا دل اور گردہ ہے کہ وہ مقدسین اسلام کے خلاف زن کے مرتکب ہوں۔ دوستو اسی طرح امام بہقی جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ایک ثقہ نے بیان کیا ہے کہ ہم 3 آدمی یمن کو جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک شخص کوفہ کا بھی تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہر چند ہم اسے منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ جب ہم نزدیک یمن کے پہنچے ایک جگہ اتر کر سو گئے۔ جب کوچ کا وقت آیا ہم سب نے اٹھ کر وضو کیا اور اس کوفی کو بھی جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا افسوس کہ میں تم لوگوں سے جدا ہو کر اسی منزل پر رہ جاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ میرے سر پر کھڑے فرما رہے ہیں کہ اے فاسق تو اس منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ وضو کر، اس نے پاؤں سمیٹے، ہم نے دیکھا کہ انگلیوں سے مسخ ہونا شروع ہوا
اور دونوں پاؤں اس کے بندر کے سے ہو گئے، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک، پھر سر اور منہ تک مسخ پہنچا، اور وہ بالکل بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم نے اسے پکڑ کر اونٹ پر باندھا اور جلد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک غروب آفتاب کے وقت ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا، وہاں دیکھا کہ چند بندر جمع ہیں۔ اس نے جب ان بندروں کو دیکھا تو رسی توڑ کر ان میں جا ملا۔ دوستو، اسی طرح مولانا جامی رحمت اللہ تعالی، جو امت کے اکابر میں سے ہیں، شواہد النبوہ میں، جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، رقم فرماتے ہیں کہ ایک مرد صالح نے بیان کیا کہ ایک شخص کوفہ کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہمارے ساتھ ہم سفر ہوا، ہم نے ہر چند اسے نصیحت کی، لیکن وہ نہ مانا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سے تو علیحدہ ہو جا۔ چنانچہ جب ہم اس سفر سے واپس ہونے لگے تو ایک روز اسی ہم سفر کا ملازم نظر آیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ گھر واپس چلے۔ اس نے کہا کہ ہمارے آقا کی تو عجیب حالت ہو گئی، اس کے دونوں ہاتھ مثل خوک کے ہو گئے ہیں۔ پھر جب ہم اس کے پاس گئے اور اس سے گھر واپس چلنے کے لیے کہا، اس نے جواب دیا کہ مجھے عجیب مصیبت پہنچی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آستین سے نکال کر دکھائے تو واقعی مثل خوک کے تھے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ ہو لیا، لیکن راستے میں اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ پیش آیا۔ ایک جگہ بہت سے خوک جمع تھے۔ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو وہ مرکب سے گر کر خوف کی شکل میں ہو کر انہی کے ساتھ جا ملا۔ دوستو، اسی طرح حضرت علامہ تلمیانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جامعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھا کہ ایک شور سنا۔ پتہ چلا کہ کسی نے ایک دشمن صحابہ کو مار ڈالا ہے۔ اس کے قاتل کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ قاتل کو سزا دی گئی اور دشمن صحابہ کی لاش کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو جا کر دفنا دو۔ بس جب انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک بڑا سانپ نکلا۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی ایک بڑا سانپ نکلا۔ غرض یہ کہ جب بھی قبر کھودی وہاں سے سانپ موجود ہوتا، پھر لوگوں نے اس گستاخ کو اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دیا۔ دوستو، ابن عساکر نے عبد الرحمن محاربی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص پر نزع طاری ہوا، اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو گالیاں دینا سکھاتے تھے اور پھر ان کی سب برائی کرتے، اس وجہ سے میں کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، حضرت علامہ طلمسانی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب مصباح النظام میں علامہ ابو محمد عبداللہ فقی حملی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ شریف کو حج کے لیے روانہ ہوئی۔ ان میں ایک آدمی تھا جو نوافل بہت پڑھتا تھا، وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ اس کی قبر کی کھدائی کے لیے کوئی کدال وغیرہ نہ تھا۔ انہوں نے جنگل میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک بڑھیا عورت کی جھونپڑی دیکھی، اس میں ایک لوہے کا بڑا کدال تھا۔ انہوں نے اس سے طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم حلفیہ عہد کرو کہ ہم اسے تمہیں ضرور واپس کر دیں گے۔ ان جماعت والوں نے واپس کرنے کا حلف اٹھایا اور اس سے کدال لے کر آ گئے۔ پس اس کدال سے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ جب اسے دفن کر کے فارغ ہو چکے تو یاد آیا کہ کدال غلطی سے قبر میں رہ گئی ہے، اور اس بڑھیا کا حلف بھی یاد آیا۔ کدال نکالنے کے لیے قبر دوبارہ کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کدال اس مردے کی گردن کا طوق بنا ہوا تھا اور ہاتھ بھی اس میں بند ہیں۔ وہ حیران رہ گئے اور اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیا اور سارا واقعہ اس بڑھیا کو جا کر سنایا، جس پر بڑھیا نے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا کہ یہ کدال میرے پاس تھی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا کہ اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، کیونکہ یہ کدال اس شخص کے گلے کا طوق بنے گی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہوگا۔ دوستو یہ حال ہے ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے بے ادب تھے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ نبی کی گستاخی پر انسان تو کیا فرشتے کو بھی سرزنش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، زہرۃ الریاض میں ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے کوئی کاف میں جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں آہو فغاں کی آوازیں آئی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں اس طرف گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو اس وقت بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر رہتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ۔ تو دوستو یہ تھے وہ واقعات اور یہ عبرتناک مثالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے تو اس کو یقیناً عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے کے اندر بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خدارا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں برا بھلا مت کہنا۔ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت نکالنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اجمعین نے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، اور آج اگر انہی کا کوئی دشمن ہوگا تو یقیناً وہ اسلام کا بھی دشمن ہوگا۔ جس کو صحابہ سے بیر ہے اسے اسلام سے بھی بیر ہے، جو صحابہ کا سگا نہیں وہ اسلام کا بھی سگا نہیں۔ اس لیے جہاں بھی کسی گستاخ صحابہ کو دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ آپ کا بھی سگا نہیں، کیونکہ جس نے آپ کے محسن اور اسلام کے محسن اور مسلمانوں کے محسن کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔